آئے تو یہاں پر ایک ضروری کام سے، لیکن اس سے زیادہ ایک قومی ذمہ داری ہم سب کو نبھانی ہے۔ معزز صحافی حضرات، ایک جمہوری ملک میں سیاسی جماعتوں اور سیاسی رہنماؤں کو اپنے نظریے اور اپنے مسائل اور اس حوالے سے کوئی تنقید، کوئی اختلافی بات کرنے کی اجازت ہے، لیکن کیونکہ جمہوریت ہے اور ہم ایک اہم ملک کے ذمہ دار اشخاص میں شمار ہوتے ہیں، تو جہاں ہمیں اپنے نقطہ نظر کو بیان کرنے، کوئی اختلافی بات کرنے کی اجازت ہے، وہاں اس کی حد اور حدود بھی ہیں۔ وہ اس کا سلیقہ، اس کا طریقہ، اس کی تہذیب سے آگاہ ہونا بھی ضروری ہے۔ ہمارے درمیان طریقہ کار کا اختلاف ہو سکتا ہے، ہمارے درمیان نظریاتی طور پر مختلف ہمارے بیانات ہو سکتے ہیں، لیکن ہماری حد یہ ہے کہ قومی مفاد اس سے متاثر نہ ہوتا ہو۔ ہمارا بیانیے کی حد یہ ہے کہ اس سے قومی بیانیہ متاثر نہ ہوتا ہو، اور اس میں ہم سب کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی بے حد ضرورت ہے۔ اگر ایسا ہمیں لگے اور ہمیں یہ ادراک ہونا چاہیے، یہ ہماری سیاسی بلوغت اور سیاسی بصیرت کا تقاضا ہے کہ یہ اس بات کا ہمیں ادراک ہونا چاہیے، یہ بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ ہمارا کون سا بیانیہ ایسا ہے جو ہمارے دشمن ملک کی میڈیا کے لیے سرخی کا درجہ رکھتا ہو۔ ہمارا کوئی ایسا بیانیہ کیا ہم دے سکتے ہیں جس سے ہمارے دشمن کو خوش ہونے کا موقع ملے؟ کیا ہمارا کوئی بیان اور بیانیہ ایسا ہو سکتا ہے جو قومی بیانیے کی نفی کرتا ہوا نظر آتا ہو؟ اگر ایسا نہیں ہے تو ہم کسی بھی ایک تجربے کار ذمہ دار سیاسی شخصیت سے، قومی لیڈر سے اس طرح کی غلطی کو کسی طرح سے بھی، میرے خیال ہے اس کی اجازت اور امکان ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ ہم سب نے اپنے اپنے وقت میں اس طرح کی کچھ غلطیاں کی ہوں گی، لیکن ہم سب نے یہ احتیاط رکھی ہے کہ ہمارے بیانات کا اثر بین الاقوامی میڈیا تک نہ پہنچے تو ملک کی نیک نامی کے حوالے سے پہنچے، ریاست، مملکت اور ملک کی حفاظت کرنے والے اداروں کے حوالے سے نہ پہنچے، ان کی تنقید کے حوالے سے نہ پہنچے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان بہت جلد قوم کو اس حوالے سے اعتماد ملیں گے۔ اگر الفاظ اور انداز میں کوئی ایسی کمی رہ گئی ہے کہ جس کا دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے تو اس کی وضاحت کریں گے۔ مجھے یقین ہے کہ اتنے بالغ النظر ایک قومی رہنما کو یہ ادراک تو ہوگا کہ ان کا کون سا ایسا بیان ہے جس سے دشمن ملک کے اندر اس کو سرخی بنایا جا رہا ہے، اس کو اپنا وہ زینت بن رہا ہے ان کے تمام میڈیا کی۔ معزز صحافی حضرات، گزشتہ سال مئی میں اللہ تعالیٰ نے افواج پاکستان کے طفیل بھارت کے ساتھ جھڑپ میں جس قدر پاکستان اور پاکستان کی عزت و وقار پہلی دفعہ اس کا اندازہ پوری دنیا کو ہوا، اور آج ایک سال جب گزر رہا ہے تو ہم اس وقت الحمدللہ اپنے خطے کے، اپنے ریجن کی قیادت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ آگ جو ہمارے خطے میں لگی تھی، وہ جنگ جو ہمارے جانب بڑھ رہی تھی، وہ آگ جو ہمارے دروازے تک پہنچ چکی تھی،
یہ ہمارے افواج پاکستان کی قیادت ہے کہ جس نے نہ صرف پاکستان کو محفوظ رکھا بلکہ انہوں نے خطے کو بھی محفوظ رکھا۔ ابھی یہ معاملہ مکمل طور پر ٹلا نہیں ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ پاکستان کو عزت و وقار جو ملا ہے، جو حوصلہ ملا ہے، آج پاکستان کی جو عزت ہے، پاکستان نے اپنا جس طرح سے اعتماد اس پہ کیا ہے عالمی طاقتوں نے، اس کو ایسے تمام بیانات ہمیں ایسے موقع صدیوں میں خدا قوموں کو فراہم کرتا ہے۔ اس کی رسپیکٹ کیجیے جی، اس کی عزت کیجیے، اس عزت و وقار، اس بیانیے کی حفاظت کیجیے، اس پہ حملہ نہ کیجیے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہم سب کو اس حوالے سے اور پوری قوم کو اس حوالے سے اپنے بیان کے ذریعے اطمینان بھی دلائیں گے اور اس کی وضاحت بھی کریں گے، اپنی سیاسی بصیرت سے بھی ہمیں آگاہ کریں گے اور یہ بھی بتا پائیں گے کہ کیا آپ کو ادراک تھا کہ اس طرح کے بیانات سے ہمارے دشمن کو کس طرح فائدہ اٹھانے کا موقع مل رہا ہے۔ الحمدللہ ہمارا ملک اور افواج پاکستان اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے قابل ہے اور یہ دنیا جانتی ہے۔ ہمارے نظریاتی سرحدوں کی حفاظت وہ ہماری ذمہ داری اور اس کو ہمیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ میں آپ سب آپ کے چینلز کے ذریعے ایک بار ہم لوگ بھی اس بات کا اعادہ کر رہے ہیں کہ نہ پہلے کبھی ہمارے جانب سے اس طرح کی کوئی بات کی گئی ہے، اور کبھی بات کی گئی تو ایم کیو ایم نے وہ تاریخ رقم کی ہے، جو قیادت یہاں کھڑی ہے اس نے تاریخ رقم کی ہے کہ وہ بات جس سے کہ پاکستان کے اساس پہ حملہ ہے، اور پاکستان کے اساس پہ حملہ ایم کیو ایم پہ حملہ ہم تصور کرتے ہیں۔ تو جب یہ ہوا ہے تو ایم کیو ایم پاکستان زندہ باد کے نعرے کے ساتھ کھڑی رہی ہے اور کھڑی رہے گی۔ ہمارا تو نعرہ یہی ہے کہ یہ وطن بنایا ہے، اس کو بچائیں گے، اس کی حرمت کو بھی، اس کی عزت کو بھی، اس کے وجود کو بھی۔ فرق میں بات کریں گے؟ اسی پہ کر لوں خالد، اسی پہ دو جملے دیکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے کسی اجلاس میں جو بیان دیا اور جس طرح افواج پاکستان کے شہداء کی حرمت اور ناموس کی بے توقیری کی، اور یہ ان کا بیان نہ صرف انتہائی ناقابل فہم ہے، ناقابل قبول ہے، بلکہ ناقابل برداشت بھی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان یہ واضح کرنا چاہتی ہے کہ آج اقوام عالم میں پاکستان کا جو مقام ہے وہ افواج پاکستان آج اقوام عالم میں پاکستان کی عزت اور وقار کو جو درجہ حاصل ہے، جو آج عالمی طاقتوں نے ہماری دفاعی صلاحیتوں کا بھی، ہماری سفارتکاری صلاحیتوں کا، اور ایز ایک امن کے پیمبر، پیس میکر کے طور پہ جو ہمارا کردار رہا، افواج پاکستان اور افواج پاکستان کے سربراہ فیلڈ مارشل جناب
आसिम मुनीर साहब और उनकी पूरी टीम का और वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनकी टीम का, मैं समझता हूँ कि ये आलमी ताकतों ने तो हम पर एतमाद किया, अब आलमी सरमायाकारों को हम पर एतमाद करने का अमल है, उनका एतमाद हासिल करने का अमल है। हम पूरी दुनिया के साथ रिकनेक्ट हुए हैं। पूरी दुनिया में हमारे बेटे और बेटियों के लिए कई दरवाज़े खुले हैं, कई मौके उन्हें मैसर आए हैं। पाकिस्तान की मईशत की मजबूती और इस्तेहकाम के इम्कानात बहुत ज़्यादा रोशन हुए हैं। आलमी सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है और ऐसे मौके पर, इस मोड़ पर जो बयान दिया गया है नाकाबिले फ़हम भी है, नाकाबिले कबूल भी है और नाकाबिले बर्दाश्त भी है। और ज़ाहिर है कि मैं और MQM क्या, पूरे पाकिस्तान, सिर्फ शोहदा की फैमिलीज़ और खानों, जो शोहदा और उनके अहल खाना, या सिर्फ अफवाज पाकिस्तान के अहलकार नहीं, बल्कि पूरे 25 करोड़ आवाम की दिल आज़ारी हुई है। इसीलिए हम ये समझते हैं कि इस इंतहाई नाकाबिले फ़हम और मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ इस बयान की तस्हीह करें मौलाना साहब, इसे फिलफौर वापस लें और पूरी कौम से माफ़ी मांगे। भाई मौलाना साहब तो खुद इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी का 2 बार शिकार हो चुके हैं।